السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ محترم صدر مجلس، معزز حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ آج کی اس پررونق بدھ میں میرا موضوع خطابت ہے معاشرہ کے بگاڑ میں غیبت اور چغل خوری کا کردار۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم آج اخلاقی زوال اور ذلت کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ درد سے کرا رہا ہے، سماج اخلاقی پستی کی مثال بنتا جا رہا ہے، سوسائٹی میں اخلاق و آداب ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں جو ملنے سے رہا۔ اب تو عام خاص، مرد عورت، بچے جوان اور بوڑھے، حتیٰ کہ پڑھے لکھے متدین و متشرع تک اس مرض میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ علامہ والحفیظ صالح معاشرہ اور اسلامی سماج کے بگاڑ کے بہت سے اسباب و علل ہیں، تاہم آپسی بغض و عداوت جیسی قبیح اور مذموم صفت کا بڑا حصہ اور اہم کردار ہے جس سے نجات حاصل کیے بغیر سماج کی بہتری کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے رہا۔ غیبت و چغلخوری یہ نفرت و عداوت، بغض و عناد اور حقارت کا پیش خیمہ ہے جس نے دلوں کی ہری بھری دنیا کو بلڈوز کر رکھا ہے اور سماجی بگاڑ کا باعث ہے۔ محترم سامعین، غیبت کہتے ہیں ذکر کا اخاک بما یکرہ فی غیبتہ، پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی کسی ناپسندیدہ حرکت کا ذکر کرنا، اور چغلی کہتے ہیں نقل کلام الناس بعضهم لبعض بقصد الافساد، یعنی کسی شخص کے حال کو دوسرے کے سامنے فساد برپا کرنے کی غرض سے نقل کرنا، یہ چغلی کہلاتا ہے۔ غیبت عدم موجودگی کی وجہ سے ممتاز ہے اور چغلی فساد برپا کرنے کی غرض سے غیبت سے بھی ممتاز ہے، اور ان دونوں کے معنی میں عمومی اور خصوصی لحاظ سے فرق ہے۔ ان کے حرام ہونے پر کتاب و سنت اور اجماع امت کے واضح دلائل موجود ہیں، اور ان کی قباحت و شراب بھی مسلم ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ اور ایک جگہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قطاع، چغلخور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک خطرناک آفت ہے جو دل کی قدورت کا غماز ہے۔ ان کے ذریعہ آپسی دشمنی کو بڑھاوا ملتا ہے، پیار و محبت اور لوگوں بھائی چارہ کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ان کے باعث خوشبوؤں میں بسا گھر آنگن، خاندان و قبیلہ اور گاؤں سماج تعفن زدہ ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس، غیبت و چغلخوری ہماری رگوں میں سرایت کر چکی ہے، ہماری روح کی تسکین کا سامان بن چکی ہے، ہماری مرغوب غذا ہے جس کے بغیر ہمارا جینا محال ہو چکا ہے۔ لمحہ فکریہ دیکھیے کہ بعض مقدس شخصیات بھی شکار ہیں، اور عام جگہوں کا تو خیر کیا کہنا، مقدس جگہوں تک بھی اسے پروسا جاتا ہے۔ اب میں آخر میں بطور تذکیر ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے ان عائشہ قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، يعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسے ہیں۔ اس طرح کی مراد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا پستہ قد ہونا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کڑا ہو جائے۔ کہی جانے والی بات حقیقت پر مبنی تھی، جھوٹ نہیں تھا، الزام نہیں تھا، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی سخت نکیر فرمائی۔ کس کی نکیر؟ جو عورتوں میں سب سے زیادہ چہیتی تھی، جن کے ناز و نخرے شوق سے اٹھایا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته،
پیغمبر اخلاق نے حسن اخلاق کی ایک جھلک دکھلائی اور رہتی دنیا کو اپنا پیغام دیا کہ اگر اہل دنیا چین و سکون اور خوشگوار زندگی کے متمنی ہیں تو اخلاق کے نالدار کو خود پر نافذ کرے، یہ زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اب میں آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ساحل لدھیانوی کا مشہور زمانہ شعر ہے، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم و فکر عطا فرمائے، غیبت و جبرخوری سے بچائے اور صالح معاشرے کی تفصیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔